ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر فتنوں سے آگاہ کیا اور قیامت سے پہلے آنے والے رمضان کے بارے میں بھی بتایا، اور اس وقت زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی اور کیا موجودہ زلزلے اسی کی نشانی میں سے تو نہیں؟ قیامت سے قبل آخری رمضان کی کیا نشانی ہوگی، اور قیامت سے قبل آخری رمضان میں ایسی کون سی نشانی ظاہر ہوگی کہ جس سے 70,000 آدمی مر جائیں گے، 70,000 آدمی اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 آدمی بہرے ہو جائیں گے؟ اور اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیا عمل اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے اس وقت ہم اپنے آپ کو اس نقصان سے محفوظ رکھ سکیں گے؟ گزشتہ دن ایشیا میں آنے والے زبردست زلزلے اور جیسا کہ حال ہی میں ترکی میں ہونے والے زلزلوں، یاجوج ماجوج کا اخراج اور اس کی دیوار کا ملنا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر سائنسی تحقیق وغیرہ کو دیکھ کر یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا یہ آخری رمضان ہوگا؟ جیسا کہ باقی ظاہر ہونے والی سب نشانیوں پر ہم تفصیلی ویڈیو قرآن و حدیث کی روشنی سے بنا چکے ہیں، تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی امر ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام صحابہ علیہم رضوان کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مسکین لوگ، بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5 میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس وقت ایک لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنم دے گی۔ اس حدیث میں اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ وہ اونٹوں کے چرواہے ہوں گے جو لوگوں کی حکمران بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکتا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی، جس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں ہوگی یا آخر میں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف رمضان میں ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 آدمی بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 آدمی اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے دریافت کیا کہ کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محروم بھی رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے وہ نجات پائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبریل امین علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور جقادہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا
جو سونے والوں کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بیٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے احباب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں اور علامات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور بڑی تفصیل سے اپنی امت کو ان چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھیں، اور مسلمانوں کا ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ علم دین سے دوری ہے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل علم دین اٹھ جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھنا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کا سبب نظر آتا ہے۔ شرک، بدعت، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب برے اعمال سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنی آخرت کی زندگی جو کہ ابدی زندگی ہے کے بارے میں سوچیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔